السلام علیکم جی، دس از وقار ریاض، آپ کو ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں خوش آمدید. سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. شکریہ. دوسروں کو جنگ میں دھکیل کر ان کی خود سالمیت، ان کی خود ارادیت، ان کی امن کی بربادی کا ذمہ دار وہ ایک ملک ہے، وہ ہے امریکہ، جس کو سپر پاور کہا جاتا ہے، جو دنیا کا امن برباد کرنے کا جس کے پاس ٹھیکہ ہے. اور دنیا کے سارے ادارے جو بنائے گئے ہیں وہ امریکہ کی طرف آنکھ بھی کرنے سے وہ کتراتے ہیں. اور دنیا کے جتنے بھی چارٹرڈ بنائے گئے ہیں، اقوام متحدہ کے چارٹرڈ ہے، اقوام متحدہ کی پالیسیز ہیں، وہ صرف امریکہ پہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، اسرائیل پہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، امریکی اتحادیوں پہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. ہاں، وہ تمام مسلم ممالک پہ اس کی خلاف ورزی لاگو ہوگی جو مسلمان ممالک ہیں، جو ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے، جو دنیا میں ان کا مکروہ چہرہ، جارحیت، بربریت، درندگی کا صفحہ چہروں کو بے نقاب کریں گے. ان پہ ظلم بھی ہوگا، ان کی خود ارادیت، ان کی سالمیت، خود مختاری پہ حملہ بھی ہوگا. اس کی تازہ ترین مثال ہے جناب کہ اسرائیل خود ایک نیوکلیر پاور ہے اور وہ امریکہ کا اتحادی ہے. لیکن چونکہ وہ امریکہ کا اتحادی ہے اور امریکہ کی گو ہیڈ کے بغیر، آشرواد کے بغیر، امریکہ کی جو پرمپرا ہے ہمیشہ سے کہ وہ پہلے جو ہے وہ جنگ میں لوگوں کو دھکیلتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنا اسلحہ جو ہے وہاں پر ڈپلوائے کرواتا ہے، وہ بیچتا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جناب اپنی اکانومی کو اسٹیبلٹی میں لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اقدامات اٹھاتا ہے. لیکن اگر کوئی نیوکلیر پاور بننے کی کوشش کرے، اگر کوئی اپنے ملک کی سالمیت کو بچانے کی کوشش کرے، اپنے ملک کی سیلف ڈیفنس کے لیے کچھ کرے، اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کچھ کرے، اکانومی کو کھڑا کرنے کے لیے کچھ کرے، تو وہ جناب وہ آپ کی اقوام متحدہ کی چارٹر کی خلاف ورزی ہے. اس نے دنیا کے سارے قانون توڑ دیے ہیں، وہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، اور وہ صرف مسلم امہ ملک کے ممالک میں ہوتی ہے. باقی دنیا بھر کے سارے غلاظتیں، ساری گندگیاں، سارے جھوٹ اور ساری خلاف ورزیاں، ہیومن رائٹس کی وائلیشن، نیوکلیر جو ہے وہ اٹامک جو ایجنسی کی خلاف ورزیاں جو ہیں، اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزیاں، وہ بھارت ہو، اسرائیل ہو، امریکہ خود ہو، وہ کوئی بھی ہو، وہ چونکہ ایک امریکہ اور امریکہ کا اتحادی ہے تو ان کے لیے سارے خون معاف ہیں. وہ درندگی کریں، وہ بربریت کریں، وہ بچوں کو شہید کریں، وہ عورتوں کو شہید کریں، وہ ہسپتالوں پہ بمبارڈمنٹ کریں، وہ کالجز یونیورسٹی پہ بمبارڈمنٹ کریں، وہ نہتے شہریوں کو نشانہ بنائیں، وہ سویلین جو ہے وہ تنصیبات کو نشانہ بنائیں، اور سیاسی جو ہے وہ ان کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں. یہ بالکل جائز ہے ان کے لیے. اب آپ کو اس کی ایک دو چیزیں بتاتا ہوں کہ اس جنگ میں جو ایران اسرائیل کی جنگ چھڑ گئی ہے، یہ اسرائیل کو جو ہے اسی طرح غلطی جو محسوس ہوگی، شرمندگی کا سامنا ہوگا جس طرح بھارت نے پاکستان کے خلاف اقدامات کرنے کی کوشش کی، ناکام کوشش کی، آپریشن سندور لگانے کی کوشش کی، تو ہم نے اس سندور کو سہاگرات میں پھر بدل دیا اور پھر ہم نے اچھی طرح سہاگرات بنا کے دکھائی ہے. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے جو آپریشن بنیاد المرصوص کیا تھا، آہنی دیوار بن کے دکھایا، ہر بچہ، عورت، مرد، بوڑھا میدان میں کھڑا تھا، ڈٹ کے کھڑا تھا، اور ہم تو پہلے ہی لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم تو پہلے ہی شہادت کا جذبہ رکھتے ہیں. ایران اسرائیل کی وار میں جو ہے وہ کنفلکٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، اسرائیل خود نیوکلیر پاور ہے، امریکہ خود نیوکلیر پاور ہے، لیکن کوئی اپنے دفاع کے لیے نیوکلیر پاور بنے یا یورینیم کی افزودگی کرے گا تو وہ ڈیل کرے امریکہ کے ساتھ. امریکہ اور اسرائیل کسی کو نہیں دیکھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ ان کی خود مختاری اور سالمیت پہ حملہ ہو جائے گا. وہ ان کی خود مختاری پہ حملہ ہوگا. اگر یہی اقدامات کوئی اور دوسرا ملک کرے تو وہ اس کی خود مختاری اور سالمیت پہ حملہ نہیں ہوگا جب آپ لوگ اس پہ حملہ کرتے ہیں. اسرائیل نے جو تنصیبات پہ، فوجی تنصیبات اور ان کی لیڈرشپ کو شہید کیا، وہ کس قانون کے تحت کیا تھا؟ وہ اقوام متحدہ کی چارٹر کی خلاف ورزی ہے. تو اقوام متحدہ کیا کر رہا ہے؟ وہ سو رہا ہے. سلامتی کونسل کیا کر رہی ہے؟ سو رہی ہے. یہ جو ورلڈ بینک کے چارٹرڈ ہے، یہ آپس میں جو گارنٹیٹر ہوتی ہیں چیزوں میں، جیسے بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک انڈسٹریٹی واٹر کا ہے، تو یہ سو رہے ہیں. چونکہ پیچھے امریکہ ہے، چونکہ امریکہ ہمیشہ پہلے دھکیلتا ہے. تو جناب آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ایران کی وار میں چائنا ڈٹ کے کھڑا ہو گیا، پاکستان ڈٹ کے کھڑا ہے. چائنا نے کہا ہے کہ ایران کی خود مختاری سالمیت کے دفاع کے لیے چائنا ایران کے ساتھ کھڑا ہے. تو پھر یہ تو اسرائیل کو پتا ہے کہ اگر چائنا کھڑا ہے اور پاکستان پوری دبنگ انداز میں سفارتکاری کے عمل میں تن کے رکھ رہا ہے اور وہاں پہ ہر طرح اس کو ناکو چنے چبا رہا ہے اور ہر طرح سے منہ توڑ جواب دے رہا ہے اور ہر طرح کے معاملے میں اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کو ان کی جو مختاری ہے، سالمیت ہے، اور جو ان کا سیلف ڈیفنس کا رائٹ ہے، جو اسرائیل نے جنگ شروع کی ہے، آپ کو بڑا اسٹریٹ کلیئرلی وارن کر دیا چائنا نے، ترکیہ نے، آذربائیجان نے، پاکستان نے. اس ساری جنگ میں امت مسلمہ اکٹھی ہے. اور اب اگر کوئی ایسے اقدامات کیے گئے تو پھر یہی بات ہے کہ پھر جنگ جو ہے وہ مسلط اگر آپ نے کی ہے
تو پھر جنگ یہ کچھ ممالک کی طرف نہیں رہے گا جناب، پھر یہ اسرائیل کی طرف نہیں رہے گا، پھر اس میں اور بہت سے ممالک پہ بھی ایران کی طرف سے حملہ ہوگا. اور اس ایرانی حملے میں جیسے ایران نے ابھی ایک اچھا اقدام کیا ہے. اچھا لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ابھی ایران کے پاس جو ہے وہ اتنی طاقت نہیں ہے، ایران ابھی چیزیں پروڈیوس کر رہا تھا، ایران کے پاس ابھی دفاعی پار نہیں تھی. سرپرائز لگا ہے آپ کو، اسرائیل کو سرپرائز ملا ہے، دنیا کو بھی سرپرائز ملا ہے، یوتھیوں کو بھی سرپرائز ملا ہے کہ ایران نے بیلسٹک میزائل سپر ہائپر سونک جو ہے میزائل داغے ہیں، اور ان کی اسرائیلیوں کی یہودیوں سے ہونیوں کی جو میزائل فیکٹری تھی، فوجی تنصیبات تھے، اور وہ جو وائز مین جو ریسرچ سینٹر تھا اس کی تباہی بربادی کر دی، ملیامیٹ کر دیا ہے. تو یہ دنیا کے لیے ایک بڑا شاکنگ چیز ہے کہ ایران نے 2000 کے قریب جو ہے وہ میزائل داغے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ اسرائیل نے آگے سے جو جوابی کارروائی کی ہے اس کے نتیجے میں وہ ٹارگٹ کر رہا ہے، لیکن ایران کی طرف سے وہی بات ہے کہ جب آپ کا دشمن آپ سے 10 گنا بڑا ہو اور اٹامک پاور ہو، اس کو امریکہ کی حمایت حاصل ہو. اب جیسے آپ کو میں بتاؤں، یہ آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں انہوں نے کہا اگر یہ امریکہ کے آشرواد کے بغیر ہوا ہے تو اس کو کنڈیم کر دے، مذمت کر دے. جیسے ڈونلڈ ٹرمپ خود اپنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ آ کے جناب اپنی وضاحتیں دے رہے ہیں کہ جناب ایران پہ حملہ جو ہے وہ اسرائیل نے کیا، اس کے پیچھے امریکہ نہیں ہے، امریکہ کو تو اس کی خبر نہیں، لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، لیکن اگر آپ نے امریکن بیس کو نشانہ بنایا تو پھر ہم اپنا دفاع کھل کے کریں گے. تو آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ کے بغیر، آپ کے آشرواد کے بغیر، آپ کے گو ہیڈ کے بغیر، آپ کے اسلحے کے بغیر، آپ کی پار کے بغیر، آپ کے پیچھے سپورٹ کے بغیر حملہ کیا ہے تو بتائیں. ان کے تو پاس پروف ہیں، ڈاکومنٹری پروف ہیں کہ آپ نے جناب سارا کچھ کروایا، کیونکہ آپ کا تو یہ تو رہا امتیاز ہے. امریکہ نے کام کیا کیا؟ ہمیشہ سے لوگوں کو جنگ میں دھکیلا. دنیا کے امن کو سب سے بڑا خطرہ اسرائیل اور امریکہ سے ہے، اور اس کے پیچھے مین ریزن امریکہ خود ہے. امریکہ نے پوری دنیا کے امن کی بربادی کی ٹھیکہ لیا ہوا ہے. یہ کسی کو بھی خوشحال نہیں دیکھ سکتے. دنیا کا سب سے بڑا قرض امریکہ کے اوپر ہے، لیکن اب اس کو کان کھڑے ہو گئے ہیں اس کے کہ یار یہاں تو پھر چائنا ساتھ کھڑا ہو گیا ہے. اب وہ جو ہے وہ روسی ہم منصب کو فون کر کے کہہ رہا ہے کہ جناب ہم تو وہ ایٹمی جو ہتھیار ہے اور ایٹمی جو کانٹریکٹ ہے، ایگریمنٹ ہے، اس میں ہم تو بڑے جناب ولنگ ہیں کہ وہ آپ کریں. کیوں ولنگ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ امریکہ کی ایک ہمیشہ سے چال بازی رہی ہے. یہ چال باز ہے نا، فاکسینس کا جو ہے وہ اظہار ہمیشہ کرتا ہے. یہ ہے بھی یہی کام. ہوا یہ ہے کہ جب اسرائیل سے حملہ کروایا ہے تو یہ وہی کام جیسے بھارت سے حملہ کروایا تھا پاکستان پہ، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا کہ جب آپ جنگ جیت رہے ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کی پالیسیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں، جب آپ جنگ ہار رہے ہوتے ہیں تو آپ کی پالیسیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اب یہ دوبارہ جو چھٹا مرحلہ تھا جس کو آج ایرانی وزیر خارجہ نے جو ہے وہ منسوخ کیا ہے، اور ایران کو جو سپورٹ دنیا سے مل رہی ہے وہ دیکھ کے، اور جو ایران نے آگے سے جوابی کارروائی کی ہے، جو ایران نے میزائل داغے ہیں، ایرانی جو ہے وہ اسرائیلی صہیونی تنصیبات کو نقصان پہنچایا، ملیا میٹ کیا ہے، یہ دیکھنے کے بعد جناب ٹرمپ صاحب کودے ہیں کہ جناب نہیں ہم تو ابھی بھی چاہتے ہیں. اب یہ لوگوں کو کانفیڈنس میں لیتے ہیں. یہ سیم سچویشن ہمارے ساتھ ہوئی تھی بھارت کے معاملے میں، جب یہ امریکہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا اور یہ بھارت ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ پاکستان کا اتنا زوردار جواب ہوگا، جارحیت والا جواب ہوگا، اور پھر وہی والا معاملہ ہوا کہ جنگ تم نے سٹارٹ کی تھی، ختم پھر ہم کریں گے. تم نے پہلے کارروائی کی ہے، اب جوابی کارروائی کا انتظار کرو. اور جب جوابی کارروائی کی اور وہ پرخچے اڑا دیے، منہ توڑ جواب دے دیا، تو پھر کیا ہو یہ کیسے ہوا؟ تو یہ اصل بات ہے اس کے پیچھے کہ اب ایران کا جو جواب دیکھ کے، ایران کی جو اصل میں یہ ٹیسٹیمونیل کر رہے تھے کہ ایران کا کھل کے چیزیں باہر آئیں کہ ایران کے پاس کیا کیا موجود ہے. ابھی تو انہوں نے آپ کو بہت بہت سرپرائز دینے، جیسے پاکستان نے بھی آپ کو 1% جواب دیا ہے، ابھی 90% جو ہے 99% جو ہے وہ آپ کو سرپرائزز باقی تھے. وہ اس لیے کہ آپ نے جو ہے وہ لائٹر نوٹ پہ لیا تھا. خیر اسی دوران آپ کو بھارت کا پھر ایک مکروہ چہرہ یاد کروا دوں کہ بھارت اگر تم نے پانی روکا تو یہ جنگ ہی ہے اور ہمارے پاس دوسری آپشن نہیں ہے. پھر آپ کو ملیا میٹ کرنا ہماری ذمہ داری، ہمارا فرض ہے. اور یہ دنیا کو بتا دیں کہ ایران پہ جس طرح حملہ ہو رہا ہے یہ کھلے عام خلاف ورزی ہے. بھارت کا پانی بند کرنا بھی کھلے عام خلاف ورزی ہے. تو ہم اپنا دفاع کریں گے.